بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سے زیادہ بار سپہ سالار کی عہدے سے برطرف کیا۔ اس وجہ سے بعض اسلام دشمنوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات اور جھگڑوں کی فضا پیدا کر کے ان دو عظیم شخصیات پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود کس قدر احترام اور محبت کا تعلق تھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کئی معاملات میں میں ان پر دل میں بہت غصہ ہوا، لیکن اب اپنی اس بیماری میں جب اللہ کا فرشتہ اسرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے میرا ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا۔ ایک جوتا لے لیا اور دوسرا میرے لیے چھوڑا، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے اور بدری صحابہ تھے۔ وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری ہی طرح سختی کرتے تھے۔ میں انہیں قرابت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا۔ وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کر رہے تھے اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھا۔ میں جنگ میں ہوتا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کا سبب بنی۔ اور جب آپ کی وفات قریب ہوئی اور تو رونے لگے اور کہا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھے اپنے تمام کارناموں میں ایک کارنامے کی وجہ سے بخشش کی زیادہ امید ہے۔ جب سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت میں مہاجرین کے سریہ میں شریک تھا، ڈھال سنبھالے ہوئے پوری رات کاٹی تھی اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی۔ میں صبح کے انتظار میں تھا کہ کفاروں پر دھاوا بولو، آپ لوگ بھی اپنے لیے جہاد لازم کر لو۔ میں اتنے مارکوں میں شریک ہوا، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور اب دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے، بزدلوں کی آنکھیں خوف سے نہ سوئیں۔ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا تھا، لیکن قضاء و قدر کا یہی فیصلہ تھا کہ اپنے بستر پر مروں۔ آپ نے موت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے تو طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کی اور حضرت خالد کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آؤ بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہنیں بھی ان پر روئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا، آپ انہیں عورتوں کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ ابو سلیمان حضرت خالد کو اس طرح روئیں کہ نہ گریبان پھاڑیں اور نہ وویلا مچائیں تو انہیں رونے دیں، اور رونے والیوں کو ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونا چاہیے۔ اور حضرت خالد کے بارے میں فرمایا، حضرت خالد کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا
جو جلدی پر نہیں ہوگا۔ کاش وہ زندہ ہوتے جب تک رہے میدان کارزار میں، ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر رہے۔ اللہ کی قسم وہ دشمن کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار تھے، ان کے مشورے قابل قدر ہوتے تھے۔ ہشام بن نجتری بنی مخزوم کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہشام ایک شاعر آدمی تھا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، ہشام مجھے وہ شعر سناؤ جو تم نے خالد کے بارے میں کہے۔ ہشام نے اپنے بہترین اشعار سنائے۔ وہ اشعار پڑھ چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان پر اللہ رحم فرمائے، تم نے ان کی توصیف یعنی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ شرک اور مشرکوں کو کار مذلت میں ڈالنا پسند کرتے تھے۔ ان کو برا بلا کہنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستجب قرار پائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان پر اللہ کی رحمت ہو۔ دنیا کی عظمت و شرافت کے مقابلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے جو کچھ ہے وہ بہتر ہے۔ وہ بہتر کارناموں کے ساتھ زندہ رہے اور اس کو رنجیدہ چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے نہیں دیکھا کہ زمانے نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی ہو۔ اس طرح 21 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور شام کے شہر حمص میں اس کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت کے پھول برسائے اور مسلمین امت میں ان کی یادگار کو تا ابد باقی رکھے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔